الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب کا روزہ بہت اچھے سے جا رہا ہے اور سب اپنے گھروں میں خیریت ہیں۔ ساری کی ساری تعریف صرف ایک اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا خالق ہے اور مالک ہے، رازق ہے، شفا دینے والا ہے اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ اور جو مسلمان اور جو دوسرے عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب بھی عذاب انسان کے اوپر آتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ سے بس یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ہمیں جب بھی مانگنا ہے صرف ایک اللہ سے مانگنا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ جب بھی ہماری موت آئے توحید پر موت آئے۔ چلیے آج کا موضوع شروع کرتا ہوں۔ ترمذی کی حدیث نمبر 807 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان افطار کرتا ہے، ایک تو اس کے روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، اور جب وہ افطار کرتا ہے اس کی افطار کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اسی طرح جب اگر وہ کسی اور کو افطار کروا رہا ہے تو اس کو وہی اجر ملے گا جو اگر وہ کسی کو افطار کروا رہا ہے، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کسی کو کسی گھر میں افطاری کا سامان پہنچا رہا ہے، تو سمجھے کہ ایک تو اس کو 100% ریوارڈ مل رہا ہے، اور سمجھے کہ ایک 100% اور اس کے اوپر بڑھ گیا ہے، کیونکہ ایک تو اس کو خود کا اپنا ثواب ملا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس نے دوسرے لوگوں کو افطار کروایا اس کا بھی ثواب اس کو ملا ہے۔ تو اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ ہمیں جہاں تک ہو سکے ہمیں نیبرز کا خیال رکھنا ہے، اور جو سب سے بڑے جو بیچارے محتاج ہیں، معذور ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں، بزرگ ہیں، ان کا سب سے پہلے حق بنتا ہے۔ چلیے آج کا ایک چھوٹی سی بات میں نے کی ہے، اور اس کے بعد سوال ہے، وہ ہے 3 اشرا کے اوپر، اور یہ اس میں بہت زیادہ کانفلکٹ ہو رہے ہیں 3 اشرا کے بارے میں۔ یہ بات بہت کامن ہو چکی ہے کہ موسٹلی جو ایسٹرن کنٹریز وغیرہ ہیں، یہاں پر جو رمضان کا مہینہ ہے اس کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، جیسے مرسی، فورگیونس اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مغفرت۔ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ یہ حدیث بیان کی گئی ہے، اصلی حدیث ہے کیا؟ ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 1887 میں، اور بیہقی کی حدیث نمبر 293 میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے، جس میں ایک شخص ہیں سعید ابن مسیب۔ سعید ابن مسیب کی حدیث میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے سلمان الفارسی سے یہ حدیث سنی ہے، لیکن سارے جتنے بھی محدثین ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث سعید ابن مسیب اور سلمان الفارسی کے بیچ میں جو چین ہے یہ بروکن ہے، اور اس میں ویکنس ہے۔ تو سارے علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابن خزیمہ بھی یہ حدیث بیان کی گئی ہے، اور بیہقی میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر ضعیف حدیث ہے لیکن اس میں اگر فضائل بیان کیے گئے ہیں تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ مسلمان کو پر ایک فرض ہے کہ وہ ایک اللہ کی کتاب سے جڑ کے رہے، اور اپنی ایک لمٹ بنا کے رکھے کہ اس نے صحیح حدیث تک اپنی ایک ریسٹرکشن کو باندھ کے رکھنا ہے، اور ضعیف حدیث کی طرف مت جائے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی بدعات پھیلنے کی وجہ ہیں اس کی جو روٹ کاز ہے وہ ضعیف فیبریکیٹڈ حدیث ہے یا مرسل حدیث ہے۔ یہاں تک کہ اس حدیث کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ مرسل حدیث ہے، منکر حدیث ہے یہ، اور یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس کا لاجیکل جواب یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں ان کے دماغ میں
یہ ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ رمضان 3 حصوں والا ہے، جبکہ رمضان پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، بخشش سے بھرا ہوا ہے، رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ ایک ایسی مہینہ ہے جو 11 مہینے سے افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اب اس میں افضل کیا ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں ہمیں موقع ملتا ہے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کا، اپنے آپ کو مینرز بنانے کا، اپنا جو ایمان ہوتا ہے اس کو بوسٹ کرنے کا۔ یہ ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ کریں، تاکہ اگلے 11 مہینے میں تاکہ ہم شیطان سے، نفس سے لڑ سکیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو صحیح مٹیریل ہوتا ہے، انسان کا نفس صحیح مٹیریل سے ہٹا کے تو اس کے دماغ کو کہیں اور لگا دیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہ 3 اشرہ بیٹھا ہوا ہے کہ 10 دن ہیں، اس کے بعد 10 دن۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سارے مسلمانوں میں یہی بیٹھا کہ ہم نے 10 دن میں یہ دعا پڑھنی ہے اور اس 10 دنوں میں دوسری اور دعا نہیں پڑھنی۔ پھر اگلے 10 دن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ 10 دن آ رہے ہیں اس میں یہ دعا کرنی ہے، اس کے علاوہ دوسری دعا نہیں کرنی۔ اب ان کے دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ اسی پر اپنے آپ کو ساری زندگی چلتے رہیں گے کہ پہلا اشرہ، دوسرا اشرہ، تیسرا اشرہ۔ بلکہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہی مہینہ ہے، یہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس پورے مہینے میں ہمیں اپنے گناہ کی بخشش کروانی ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اور اللہم اجرنی من النار کی تسبیح کرنی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان سب کی تسبیح کرنی ہے، کنٹینیو کرنی ہے۔ اس میں کسی بھی اشرہ کو آپ مت فالو کریں۔ اپنے دماغ میں یہ جو کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے 3 اشرہ کا، اس کو نکال کے یہ سوچیں کہ یہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اب کیونکہ یہ بات بھی بہت ان لاجیکل لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ، یہ پورا اللہ تعالیٰ نے خود مہینہ کا نام رکھا ہے رمضان، جیسے ہر چیز سے آبسٹین رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مہینے میں اپنی رحمتیں ایکسٹرا اتارتا ہوں، رزق سے نوازتا ہوں، سارے مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول میں کرتا ہوں۔ تو یہ جو کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے سارے مسلمانوں کے دماغ میں، 1 اشرہ، دوسرا اشرہ، اب یہ بات بھی بہت ان لاجیکل لگتی ہے، کیونکہ اس کا کسی بھی اوتھینٹک حدیث کے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، نہ اس کی کوئی اوتھینٹسٹی کہیں سے ملتی ہے کہ یہ بخاری یا مسلم میں یا جو 6 صحاح 6 کی کتابیں ہیں اس میں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ملتی ہے ابن خزامہ میں اور دوسری بیہقی میں ملتی ہے، اور اس کو ضعیف قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ کچھ علماء اس کو منکر کہتے ہیں۔ تو بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر منکر بھی ہے، اگر یہ ضعیف حدیث بھی ہے، تو اس کو فالو کرنے میں کیا ہے؟ اب جیسے میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے، تو انسان کا جو نفس ہوتا ہے، وہ دماغ ہوتا ہے، اس کے دماغ میں جو کس قسم کی پروگرامنگ کر رہے ہیں وہ اسی کے حساب سے چلتا رہے گا کہ جی پہلا اشرہ ہے، دوسرا اشرہ، تیسرا اشرہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا میں ایک دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں، جی یہ پہلے اشرے کی دعا ہے، یہ دوسرے اشرے کی دعا ہے، یہ تیسرے اشرے کی دعا ہے۔ اگر ان تینوں اشروں کو ڈیوائڈ کریں اور اس کو قرآن سے اور صحیح حدیث سے آپ کمپیئر کر کے دیکھیں گے تو دیکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس کو 3 اشرے میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے 1 اشرے میں یہ کرنا ہے، دوسرے اشرے میں یہ کرنا ہے، اور تیسرے اشرے میں یہ پڑھنا ہے۔ تو اپنے دماغ سے یہ کانسیپٹ نکال کے اپنے دماغ میں یہ پروگرامنگ کریں کہ یہ جو پورے کا پورا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رزق نازل ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس مہینے کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہے۔ اس مہینے میں صدقے کا سب سے بڑا ریوارڈ ہے، اور صدقے کا جو سب سے پہلے حقدار ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں جو بیچارے معذور لوگ ہیں، جو بے سہارا عورتیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کا سب سے پہلا حق بنتا ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں یہ بیان کیا کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا پہلے حق بنتا ہے، لیکن دوسری طرف ہے کچھ معذور ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، کیا ان کا حق پہلے بنتا ہے یا آپ کے رشتہ داروں کا پہلے حق بنتا ہے؟ تو جو سب سے پہلے حق بنتا ہے وہ بنتا ہے معذور لوگوں کا۔ دوسرا حق بنتا ہے جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، بے سہارا بہنیں ہیں اور یتیم بچے ہیں، ان کا سب سے پہلے حق بنتا ہے۔ پھر رشتہ دار کو آپ دوسرے نمبر پہ رکھیں، کیونکہ رشتہ دار ہو سکتا ہے غریب ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے کمانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے، لیکن دوسری طرف وہ معذور لوگ ہیں جو بیچارے کچھ کر نہیں سکتے۔ اور ہمیں اس مہینے میں
ایک موقع ملتا ہے ہم اتنا زیادہ صدقہ کریں، اتنا زیادہ صدقہ کریں. اور ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ٹھنڈے کرنے والی چیز وہ ہے صدقہ. تو صدقہ کرنا ہے ہمیں، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں دل بڑا کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. اس لیے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ ایک تو ریگولر ریوارڈ کما رہے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے ہونے کی وجہ سے آپ اس کا اور ملٹیپلائیڈ کر رہے ہیں اپنے ریوارڈ کو. چلے امید ہے آج کا آپ نے موضوع سن لیا ہوگا. تو آج سے یہ کوشش کریں کہ یہ 3 اشرا کا کانسیپٹ ہے اپنے دماغ سے نکالیں، اپنے آپ کو قرآن اور صحیح حدیث سے باندھ کر رکھیں، اور ضعیف یا فیبریکیٹڈ یا مرسل یا منکر حدیث کی طرف مت جائیں. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہوتی ہیں نا، جو آنے والی جنریشنز ہے، یہ چیز ان تک پہنچتی جائے گی. وہ جو تو ہوتا یہ ہے کہ جو صحیح ایجوکیشن ہوتی ہے وہ سائیڈ میں رہ جاتی ہے، تو لوگ اس میں وظیفوں میں لگے رہتے ہیں، تسبیحوں میں لگے رہتے ہیں، وہی چیز آگے نسل تک چلتی جاتی ہے. تو اپنے ایک لمٹ بنائیں، اپنے آپ کو قرآن سے باندھ کے رکھیں، صحیح حدیث سے باندھ کے رکھیں. 3 اشرا کے کانسیپٹ کو ختم کریں اور نہ شیئر کریں کسی سے. چلیے آج کی دعا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ اور میں اور مل کے پڑھتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ایسی ہے جو آپ نے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 10 دفعہ پڑھنی ہے. وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. چلیے آج سے آپ سے اجازت لیتا ہوں. دعا میں بہت یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.